السلام علیکم، میرا نام کومل راجہ ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، مگر اس وقت میں جرمنی کے شہر میونخ میں مقیم ہوں اور لودویج میکسیملینز یونیورسٹی آف میونخ سے سوشل کلچرل اینتھروپولوجی میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں۔ یہ ویڈیو میں جوائے آف اردو کے لیے بنا رہی ہوں اور جوائے آف اردو سے جو ہے وہ بہت سارے احباب دوست واقف ہوں گے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جس نے سن 2020 کے اولین مہینوں میں گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، اور سال بھر ہم نے دیکھا کہ کیسے دنیا کے مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں بسنے والے جو اردو زبان کے ساتھ محبت، اردو ادب کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا۔ اور اب جیسے کہ 2020 جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، 11واں مہینہ اس کو لگا ہوا ہے، تو جوائے آف اردو کی ٹیم نے سوچا کہ وہ ایک ویڈیو سیریز شروع کریں جس میں وہ اپنے درشکوں اور اپنے کنٹریبیوٹر سے جو ہے وہ ایک فیڈ بیک لیں۔ چند سوالات انہوں نے پوچھ رکھے ہیں جن میں سے میں 2 سوالوں کے جواب دوں گی۔ پہلا تو یہ ہے کہ جوائے آف اردو کے ساتھ میرا تعارف کیسے ہوا، اور دوسرا یہ کہ میں اس کو فالو کیوں کرتی ہوں۔ تو پہلے اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ جوائے آف اردو کے کافی سارے جو ہیں ایکٹیو ممبرز اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے، اور بلکہ اس کے فاؤنڈنگ ممبرز جو ہیں وہ میرے فیس بک پہ دوست ہیں، تو لہٰذا اس سلسلے کے آغاز سے ہی میں اس سے واقف ہوں اور تبھی سے میں اس کو فالو کر رہی ہوں۔ اور رہی بات کہ میں اس کو فالو کیوں کرتی ہوں، تو اس کا جواب ہے کہ سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک جو ہے وہ میری محبت جو اردو زبان اور اردو زبان میں لکھے جانے والے ادب کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس کو فالو کرتی ہوں کیونکہ اس سلسلے کے دوران بہت سارے نئے ادبی فن پاروں کے ساتھ تعارف ہوا، بہت سارے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت آواز میں بہت کچھ سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا، اور ایسی کچھ خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہوئی جس میں پروفیسرز اردو کے جو ہے وہ مدعو تھے، اور سینئر ہمارے ادیب، افسانہ نگار، شعراء، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھکیں ہوتی رہی، اور ان میں سے ساری تو میں نہیں فالو کر سکی، مگر جتنی بھی میں نے کی ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص طرح کی ایک چاشنی محسوس ہوئی اور اچھا لگا ان سب کو دیکھ کے، سن کے۔ تو باقی جو ہے وہ میرا سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے۔ ہاں، ایک بات اور جو میں جوائے آف اردو کے بارے میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں نے اس پلیٹ فارم کے اندر ایک خاص طرح کا پروفیشنلزم جو ہے وہ دیکھا۔ ویسے یوں تو 21ویں صدی سے ہی ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے یہاں عام ہے، اور مگر پہلے یہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یا اپنی بزنس کی مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے مختلف پیجز بناتے تھے لوگ اور استعمال کیا جاتا تھا۔ پر 2020 میں کووڈ-19 کے آنے کے بعد خاص طور پہ ہمیں جو ہے وہ اپنی ہر طرح کی سرگرمیاں، خواہ وہ دفتری ہوں یا تدریسی ہوں یا کسی ادب سے جڑی کوئی چیز ہے یا آرٹ سے جڑی ہے، تو وہ ان سب کے لیے ہمیں اس ورچوئل پلیٹ فارم اور اس ورچوئل وینیو پہ موو ہونا پڑا، اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وجود میں آئی، بہت سارے نئے سلسلے شروع ہوئے، نئے پیجز لوگوں نے بنائے، نئی جو ہے وہ ویڈیوز اور زوم میٹنگز جو ہے وہ شیئر کرنا، مگر ان سب کے درمیان جو ایک خاص طرح کا پروفیشنلزم میں نے دیکھا جوائے آف اردو کے یہاں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سلسلے کے ساتھ جو بہت سارے اردو کے سینئر ممبران، اردو ادب سے تعلق رکھنے والے سینئر ادیب اور سینئر جو ہے شعراء اور اردو کے پروفیسرز، وہ لوگ اس کے ساتھ جڑے اور وہ اس کا ایک مستقل حصہ رہے، شاید اس وجہ سے بھی۔ تو یہ میری ایک ذاتی شاید پریفرنس ہے، یا جس کے اندر میں جو ہے وہ پروفیشنلزم اور چیزیں جو ہے اسکل بیسڈ چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہوں کمپیئر ٹو کہ آپ کے پاس ایک آسان اظہار ہے۔ تو ویسے تو اعتماد کی کمی ہی نہیں ہے آج کل، اور سب لوگ بہت خود اعتمادی کے ساتھ، جیسے کہ اس وقت میں خود بھی ایک سیلفی ویڈیو بنا رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، آئی اپریشیٹ دس ایز ویل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب ہر چیز کا جو ہے وہ اپنا ایک کرافٹ ہوتا ہے، اپنا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اپنا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، تو میرے نزدیک جو ہے وہ جوائے آف اردو کے اندر وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینٹین رہا، اور میں نے اس کو سال بھر میں اسے میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوئی۔ میری خواہش ہے کہ اس طرح کے سلسلے جاری رہیں، اور اس سلسلے سے جڑے سبھی لوگوں کے لیے میری جانب سے بہت زیادہ پیار، اور خوش رہیے۔ خدا حافظ۔